نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ توبہ وہ ہے جس سے گناہ مٹ جائے، نقطہ وہ ہے جس سے اولاد ہو جائے، پل صراط وہ ہے جو آنکھ جھپکنے سے پہلے طے ہو جائے۔ اگر اللہ کے بندے سے اللہ نہ ملے تو اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ مخلوق جب چھپتی چھپاتی ہے تو یہ وہ ہے جو ایک چوہے کی طرح ہے کہ چوہا اپنے بل سے دانے دنکے کے لیے کبھی سر نکالتا ہے اور کبھی اپنے بل میں چھپ جاتا ہے۔ ایمان ننگا ہے۔ مومن اللہ پروردگار کے حضور یا اللہ کا بندہ ہے، یا اللہ کا دوست ہے، یا اللہ کا محبوب ہے، یا اللہ کا حبیب ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ایک اللہ کا بندہ ہی سارا کچھ ہے۔ اس کی مثال خوشبو کی طرح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی معطر تھے، آپ جس کو ہاتھ لگاتے وہ بھی معطر ہو جاتا۔ آپ بھی خوشبو تھے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنا حبیب بنایا تھا، آپ میں اپنی محبت پھونک دی تھی۔ پھول میں اگر خوشبو ہے تو دیکھ لیجئے اس کا ایک ایک ورق خوشبو دیتا ہے۔ ہر چیز میں خوشبو ہوتی ہے۔ اللہ کا بندہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بھی ہے، اللہ کا حبیب بھی ہے، اللہ کا محبوب بھی ہے، یہ ستار بھی ہے، یہ غفار بھی ہے۔ اللہ کی صفات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور جو ایک اللہ کا بندہ نہیں ہوتا وہ اللہ کا محبوب نہیں ہوتا۔ توبہ وہ ہے جس سے گناہ مٹ جائے۔ کبھی ایسی توبہ کی بھی تو تعلیم ہونی چاہیے کہ ادھر بندہ توبہ کرے، ادھر اس کا گناہ مٹ جائے، ادھر بندہ اللہ کے بندے سے ملے، اللہ کا بندہ ہو جائے۔ ایسے ہی تو ہوتا ہے نا کہ بیوی جب مومنہ ہے، مومن سے ملتی ہے تو نقطہ جب مٹ جاتا ہے تو وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو متقین کا امام بنے۔ پل صراط طے ہو جاتا ہے۔ کب؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ یہ ہوتا کیسے ہے؟ کوئی اس کو نہیں لیتا، چھپتا چھپاتا رہتا ہے۔ کبھی مرید ہو جاتا ہے، کبھی پیر ہو جاتا ہے، کبھی طالب علم ہو جاتا ہے، کبھی مت کا مارا استاد ہو جاتا ہے، کبھی زندہ ہوتا ہے، ہر ایک کو نظر آتا ہے، کہیں قبر میں چھپ جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ یہ چھپنا چھپانا جو ہے یہ مومن اس لیے نہیں ہے کہ جب ایمان ننگا ہے تو مومن بھی تو ننگے پر ایمان لایا ہے۔
لیکن کون اس بات کو جانے؟ کیوں؟ جب جیسے ہی کوئی یہ بات جان لیتا ہے وہ وہی ہو جاتا ہے. بھائی اس نے کیا جانا ہے وہ وہی ہو گیا. علم تھا 2 اور 2 4. اس نے جب جانا تو یہ بھی علم ہو گیا. 2 اور 2 4 جانا تو تعلیم میں ہے، لیکن اب کیا ہو گیا؟ اب علم ہو گیا. یہ تعلیم میں سارا کچھ ہو جاتا ہے جب کوئی علم ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایک علم نہیں ہوا، فتابعونی میں اس نے تعلیم سے علم نہیں پایا، یحببکم اللہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کا محبوب کیسے ہو گیا؟ شیطان کہنے لگا، بارہ آپ نے یہ بات سنی ہے، لیکن سنائی اس لیے جاتی ہے کہ ہر کلاس میں علم ہی ہوتا ہے، لیکن ہر کلاس، پہلی کلاس سے دوسری کلاس ہوتی ہے، دوسری کلاس ہوتی ہے، پہلی سے دوسری آتی ہے. لیکن اس کا مطلب اور ہے، وہ یہ ہے کہ دوسری کلاس سے تیسری کلاس ہوتی ہے، تیسری سے چوتھی کلاس ہوتی ہے. ہر بار تعلیم سے علم ہوتا ہے، پہلی سے دوسری کلاس نہیں ہوتی، تعلیم سے علم ہوتا ہے. یہ اس کا معنی ہے تیسرا. شیطان کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میری کیا بات کرتے ہو؟ سارا کچھ کیا کرایا میرا این آر او مل جائے گا جیسے ہی میں توبہ کروں گا. کیوں این آر او مل جائے گا؟ مجھے وہ آیت کا پتہ ہے، مجھے وہ سورت کا پتہ ہے. اللہ پروردگار نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اسے وہ سورت، وہ آیت یاد ہی نہیں آئے گی. یہی سنا ہے نا ہم نے. کبھی اس کا مطلب بھی تعلیم علم میں جانا ہے کہ کیا مطلب ہے؟ اس نے تو یہ کہہ دیا، بتانے والے نے یہ بتا دیا، لیکن اللہ پروردگار کے علم میں کیا بات ہے؟ کیا اللہ بلا دیتا لوگوں کو خیر سے؟ اللہ نہیں وہ خیر سے بلاتا. کیا اللہ کسی کو اس کے بھلے سے بلا دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. وہ توبہ کرنے پر آیا ہے، اب اللہ پروردگار سے توبہ نہیں کرنے دیتا. یہ کوئی بھی بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے. کلاس پہلی ہے، اس میں الف ب نہیں پڑھائی جائے گی تو کیا پڑھایا جائے گا؟ حکم میں عام بات ہی ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے بات ہوتی ہے. حکم کسی کے لیے خاص نہیں ہوتا. نبی رسول بھی حکم میں وہی نماز پڑھے گا، اتنی پڑھے گا، وہی روزہ رکھے گا، اتنے ہی روزے رکھے گا، وہی حج کرے گا، اتنے ہی حج کرے گا. جو حکم میں ہے وہ عام ہے، جو تعلیم میں ہے وہ معلم کے پاس ہے. تعلیم وہ کرے گا، ہر کوئی تعلیم نہیں کرے گا. کیسے کرے گا؟ کر کے دیکھ لے، کر ہی نہیں سکتا. حکم میں یہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتائی. تعلیم میں علم ہوتا ہے، تعلیم پہلی کلاس کی بھی ہو رہی ہوتی ہے، پھر وہی تعلیم دوسری کلاس کی بھی ہو رہی ہوتی ہے. تعلیم میں علم ہو رہا ہوتا ہے. علم تو لامحدود ہے. کلاس مخصوص ہے کہ یہ پہلی کلاس ہے، یہ دوسری کلاس ہے، یہ تیسری کلاس ہے. علم لامحدود ہے. پہلی کلاس میں بیٹھا تو چلو ٹھیک ہے، لبے پڑھ لے گا، تعلیم اسے دی گئی ہے. علم تو نہیں نہ ہو گیا. علم کیسے پڑھ لے گا؟ علم پڑھا جاتا ہے، علم تو پڑھا جا ہی نہیں سکتا. اقرأ بسم ربک الذی، یہ آیت ہے جو پڑھائی گئی ہے، یہ حکم ہے جو دیا گیا ہے، یہ وحی ہے جو پہلی آئی ہے. توبہ بتانے لگا ہوں، جب توبہ کی جاتی ہے تو گناہ مٹ جاتے ہیں. نقطہ بتانے لگا ہوں کہ نقطہ جب ہوتا ہے تو اولاد ہو جاتی ہے. پلسراد آنکھ جھپکنے سے پہلے پار ہو جاتا ہے. تعلیم میں علم ہو جاتا ہے. تعلیم کدھر رہ گئی؟ علم ہو گیا. علم میں محبت ہو جاتی ہے. پتہ جی چل گیا محبوب کا، میرا محبوب کون ہے، کون مجھ سے محبت کرتا ہے. ہمیں پتہ چل گیا کہ میرے ماں باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے.
مجھے پتہ چل گیا میرے سائیں جی مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے پتہ چل گیا میرے نبی رسول اللہ علیہ السلام مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے پتہ چل گیا میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا اور کوئی نہیں مجھ سے محبت کرتا، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جب کوئی کرتے نہیں ہیں تو میں پاگل ہوں کہ مجھے پتہ بھی ہے یہ نہیں کرتے، میں ان سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ تو مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ یہ عزت ہے، یہ شان ہے، جب تم سے کوئی محبت نہیں کرتا تم جا جا کے اس کے پاس اپنی بے عزتی کرواتے ہو، اپنے آپ کو اس کے سامنے جا کے ذلیل و خوار کرواتے ہو۔ جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس سے تو محبت کرتا ہے تو محبت ہے، اور جدھر کوئی تجھ سے محبت نہیں کرتا وہ تجھ سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، عداوت کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ پتہ ہو گیا ہے نا؟ اب کوئی جا کے جفیاں پائے گا شیطان کو؟ کوئی جا کے جفیاں پائے گا جو تجھے مطلب کے لیے اپنا الو بناتا ہے؟ تیرا نفس، تیری خواہش، کوئی کرے گا؟ اب کیوں؟ اسے پتہ ہو گیا پولیس رات آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کا پار ہو گیا۔ حکم اس کے لیے تعلیم ہو گیا، معلم اس کے لیے علم ہو گیا ہے، یہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور جب کوئی محبوب کا محبوب ہو جاتا ہے، اب وہ محبوب ہو گیا ہے، باقی باتیں کدھر رہ گئی؟ کوئی نصیب والا ہے جو چھپتا چھپاتا آتا ہے، ایک دن آتا ہے اسے چھپنے چھپانے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ جو گھر میں ہو رہا ہے وہی باہر ہو رہا ہے، جو باہر ہو رہا ہے وہی گھر میں ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ باہر آ جاتا ہے کہ چوہے کو دانے دنکے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر جا کے بل میں چھپ جاتا ہے کہ اسے کوئی خوف ہو جاتا ہے۔ یہ تو چوہا ہے، اللہ کا بندہ تو ایسے تھوڑی کرتا ہے۔ اسے کوئی ظاہر دیکھتا ہے تو وہی ہوتا ہے، اور اس کے کوئی باطن کو دیکھتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پھول پھول ہی ہوتا ہے، اس میں جو خوشبو ہے وہ خوشبو ہی ہوتی ہے، اس میں اب بدلنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ کوئی اسے بدلنے پر آتا ہے کہ میں اسے میں اسے ختم کر کے رگڑ رگڑ کے ختم کر دوں، خوشبو اس سے نہیں جاتی، ہیرے سے چمک نہیں جاتی، مومن سے ایمان نہیں جاتا، محبوب سے محبت نہیں جاتی۔ جو اس کی پہچان ہے وہ اس کی صفت ہے، اور جو اس کی پہچان ہے وہ صفت اس کی بدلتی نہیں۔ کوئی ہے جو مومن کو کافر کر کے دکھا دے؟ کوئی ہے جو اولاد کو اب باپ کا نقطہ بنا کے دکھا دے؟ کوئی ہے؟ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ اب باپ کے نقطے کو جو اولاد ہو گئی ہے اس کو دوبارہ نقطہ کر کے دکھا دیں۔ جو علم ہو گیا ہے اس کو جہالت کر کے دکھا دیں۔ اسے کیا پتہ شیطان کو کہ وہ جس آیت سورت کا ذکر کر رہا ہے وہ اب علم ہو گیا ہے، اور یہ علم کسے ہو گیا ہے؟ شیطان کو ہو گیا ہے کہ اس نے توبہ آخری لمحے تک جو کرنی تھی وہ اس نے نہیں کی۔ توبہ کرتا تو اللہ کے بندے سے تعلیم حاصل کرتا، نماز پڑھنی ہوتی تو اللہ کے بندے سے تعلیم حاصل کرتا۔ یہ تو علم تعلیم سے ہونا تھا، اسے تو علم جو ہوا ہے وہ تو اسے اپنا علم ہوا ہے کہ میں کیا کروں گا، میں وہ سورت پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لوں گا۔ اس کا علم تو ہے ہی لعنت، اس کا علم تو ہے ہی گمراہی، اس کا علم تو اس کا ہے، وہ تو عمل جانتا ہے جو اس نے کیا ہے۔ یہ بلا عمل بھی کسی کا علم ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے، اسے یہ بات کا نہیں پتا۔ نصیب والا جسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ توبہ وہ کرتا ہے جس نے حکم کے خلاف کیا ہوتا ہے، اور اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اب کیا کرتا ہے؟ اللہ کے بندے کے پاس آ جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ جس کی اس نے خلاف ورزی حکم کی ہوتی اس کی تعلیم دے دیتا ہے، تو تعلیم سے اسے علم ہو جاتا ہے۔ اب جب علم میں وہ توبہ کرتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی جو اس نے کی ہوتی ہے اس کی بجاوری کرتا ہے، فتح بیونی اس کی اتباع کرتا ہے، تو توبہ سے گناہ کیا ہوا؟ مٹ گیا۔ یہ خود کدھر رہ گیا؟ یہ گناہ کرنے والا کدھر رہ گیا؟ یہ بھی تو تعلیم ہے۔ جب اسے علم ہو گیا تو یہ بھی اپنے عمل کو اس نے مٹا دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم سے اس کے گناہ کو مٹا دیا ہے۔ کوئی اپنا عمل نہیں مٹاتا، اپنی حالت نہیں بدلتا، اللہ اس کی کب حالت بدلتا ہے؟ ورنہ بندہ چوہا ہے،
دانے دنکے کے لیے سر باہر نکالتا ہے، اپنے باطن کو ظاہر کر دیتا ہے، اور کبھی جب خوف سے ہوتا ہے اپنے سر کو دوبارہ بل اپنی میں چھپا لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ چھپتا چھپاتا آیا، کبھی ماں کے پیٹ میں چھپ گیا، کبھی ظاہر ہو کے اپنے عمل میں چھپ گیا، کبھی کوئی مارنے لگتا ہے اپنے اندر چلا جاتا ہے، کبھی کوئی اسے دینا چاہتا ہے، کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، یہ نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو مخلوق ہے، یہ تو انسان ہے یا جن ہے، اللہ کا بندہ تو نہیں ہے۔ اللہ کے بندے کو تو ایمان ملا، ایمان ننگا ہے، اسے ظاہر دیکھ لو تو اقرار میں نظر آتا ہے، اسے باطن میں دیکھ لو تو اللہ کے تعلق میں نظر آتا ہے۔ اور ایمان کی تکمیل میں بتانے لگا ہوں، فتح بھی یونی ہے۔ جب کوئی اللہ کے بندے پر ایمان لے آتا ہے، صحابہ اکرام نبی رسول پر ایمان لے آتے ہیں، ان کے باطن میں ایمان وہ آ جاتا ہے جو ایمان کے بارے میں ننگا ہے، ظاہر اقرار میں ننگا ہے، اور باطن میں اللہ پروردگار کے ساتھ تعلق میں ننگا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ مومن ہے۔ کیا ہوا؟ منافق اگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہو گیا، عمل ہے نا، عمل سے کیا ہو جاتا ہے؟ کسی کے عمل سے کچھ نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ مارے گئے ہیں، اکثر لوگ جو مارے گئے ہیں، اور اگر وہ عمل میں مارے گئے ہیں جہنمی ہو گئے۔ میں اکثر جو عرض کیا کرتا ہوں، توبہ ایسی ہو کہ گناہ مٹ جائے، نقطہ ایسا ہو اولاد ہو جائے، استاد ایسا ہو علم ہو جائے، علم ہو جائے تو اللہ پاک کا یہ محبوب ہو جائے۔ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ عرض جو میں عاجز کرتا ہوں وہی بات ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کسی کے عملوں پر نہ جانا۔ جو کسی کے عمل پر چلا جائے گا، سب سے پہلے وہ اپنے عمل پر جانے والا ہوگا، اس نے اپنی اصلاح نہیں کی ہوگی۔ جب کوئی اپنے عمل پر جاتا ہے تو عمل اس کا سامنے ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے تیرے ساتھ ایسے عمل کیا ہے، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا ہے، اور تو میرے ساتھ یہ کرتا ہے۔ کس پر گیا ہے؟ عمل پر چلا گیا ہے۔ شیطان نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ انا خیر منہ، میرا عمل اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس نے اپنے عمل دیکھے تھے کہ میں نے تو نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تو روزے رکھے ہیں، میں نے تو ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، وہی میرا عمل تو یہ ہے، اور اللہ مجھے حکم دے رہا اس کو سجدہ کرو۔ تعظیمی سجدہ تھا نا، تعظیم اس کی کروائی جا رہی ہے۔ جس نے اپنے عمل کو دیکھا ہے اس نے دوسرے کے عمل کو لازمی دیکھا ہے، اور اللہ پاک تو عمل کرتا ہی نہیں، اللہ کا تو حکم ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے اس کے عمل کی نفی کس طرح فرمائی کہ یہ تو اپنے عمل سے اس کے عمل کو دیکھتا ہے، اس نے تو ابھی تک عمل ہی کوئی نہیں کیا، یہ حکم تو میرا ہے نا، تیرے خالق و مالک کا ہے نا۔ اللہ بھی ہمیں حکم دیتا فتح بھی ہونی، میرے نبی رسول کی اتباع کرنا، اپنے عمل پر نہ جانا۔ جب تک کوئی بالغ نہیں ہو جاتا، معصوم ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فطرت ہوتی ہے۔ فطرت اللہ پاک کے پاک حکم نے اپنے حکم سے پیدا فرمائی ہے۔ جو اللہ پروردگار کا حکم پاک ہے تو حکم پاک سے جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ بھی پاک ہوتی ہے، وہ بھی معصوم ہوتی ہے۔ جیسے نبی رسول معصوم ہوتے ہیں، بچہ نابالغ ہے، بچہ نابالغ ہے، وہ فطرت پر عمل کر رہا ہے، ابھی وہ معصوم ہے۔ جب وہ نابالغ سے بالغ ہو جاتا ہے، اب فتح بیونی کا حکم آ گیا ہے، اب اللہ کا حکم پاک آ گیا ہے۔ پہلے اللہ کے حکم پاک میں اسے فطرت پاک ملی ہے، پتہ ہو گیا، اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب تو پاک خود آ گیا ہے۔ اب پاک کو سینے لگانے کا وقت آ گیا ہے کہ گناہ مٹ جائے، نقطہ مٹ جائے، پل صراط آنکھ جھپکنے سے پہلے پار ہو جائے۔ اب جب حکم آ گیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم کی تعلیم کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بندہ پاک کرنے والا دیتا ہے۔ وہ تو پاک اللہ نے اسے کیا ہوا ہے،
اول ما خلق نوری، وہ تو تخلیق ہی اللہ کے علم میں ہوا ہے. اس کی شان بڑی بلند ہے کہ اللہ کے حکم میں فطرت جب پیدا ہوتی ہے تو وہ بچے کے لیے معصوم اور پاک ہوتی ہے. اور جب اللہ پروردگار اول ما خلق نوری کو اپنے علم میں تخلیق فرماتا ہے تو وہ پاک ہمیں کرنے والا ہوتا ہے. یہی تو فرمایا نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ ہمیں علم کی عطا میں داخل کرتا ہے، ہمیں پاک و صاف کرتا ہے، کہ علم ایسا دیتا ہے جو کہ حلال کا علم ہوتا ہے. علم ایسا دیتا ہے، اللہ اکبر، علم ایسا دیتا ہے جو ہمیں پاک اور صاف کر دیتا ہے، اللہ کی ملاقات کے قابل کر دیتا ہے، ہمارے عیب ہماری جہالت کو علم بنا دیتا ہے، دھو کے رکھ دیتا ہے. فتح بھی اونی بڑی چیز ہے جب کوئی اپنے عمل پہ چلا جاتا ہے. ماں بیٹے کو، باپ بیٹے کو ماں کے پیٹ میں چھپا دیتے ہیں، عمل بھی چلا گیا ہے نا. پھر ایک وقت آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتا ہے. اس نے چھپا دیا، اللہ پروردگار نے ظاہر کر دیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ظاہر کر دیا تو یہ کھاتا پیتا فطرت پر عمل کرتا ہے، اسے اندر چھپا دیتا ہے. وہ عیب ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے، اللہ پھر اسے ظاہر کر دیتا ہے ورنہ موت آ جائے. دیکھیے اللہ کتنا رحیم کریم ہے. اللہ ہم پر اتنی مہربانیاں کرتا ہے. اللہ اسے ظاہر کر دیتا ہے، بچ جاتا ہے، صحت مند رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے جو کہ عارضی زندگی ہوتی ہے. اللہ کا حکم پاک ہے، اللہ کا حکم پاک ہے. یہ خواہش کرنے والی جب خواہش کرتی ہے، کھاتا ہے بندہ، پیتا ہے، اندر جا کے ناپاک ہو جاتا ہے. خواہش ناپاک ہے، حکم پاک ہے، خواہش ناپاک ہے. بچہ جو نابالغ ہے وہ معصوم ہے، شیطان ملعون ہے، ملعون ہے. اس نے گندگی، عیب، کتا پن اختیار کیا ہے، نافرمانی کی ہے، اللہ کا حکم چھوڑا ہے، اپنے عمل کو اختیار کیا ہے. نہ عمل اچھا ہے نہ عمل برا ہے. عمل کے دور میں بندہ چھپتا چھپاتا پھرتا ہے، چوہے کی طرح ہوتا ہے. کیا ملا؟ سارا ملا بھی اس نے ضائع برباد کر دیا. اب بالغ ہو جاتا ہے، چھپتا چھپاتا اب بالغ ہو جاتا ہے. اللہ اسے اپنا حکم ظاہر دیتا ہے، یہ حکم کے خلاف اندر منافقت کرتا ہے، حسد کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، بغض کرتا ہے. یہ اپنے آپ کو چوہے کی طرح چھپاتا ہے اپنے بھلوں کے لیے. کبھی بات اپنی اندر چھپا لیتا ہے اور چوہے کی طرح اپنا سر باہر نکالتا ہے کہ مجھے کوئی بھلا ہو جائے. جب پکڑا جاتا ہے، خوف اس پر طاری ہو جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو اندر لے جاتا ہے، چھپا لیتا ہے. کب تک ایسا کرو گے؟ ایمان تو ننگا ہے اور مومن جو ہے وہ چھپتا چھپاتا بزدل ہے، دھوکے باز ہے. دھوکہ دوسرے کو کیسے دے گا؟ یخادعون اللہ و رسولہ، اللہ نبی رسول کو اور جو ایمان لائے ہیں ان کو یہ منافق دھوکہ دیتے ہیں. ان کو دھوکہ کیا دے رہے ہیں؟ چھپ چھپا تو خود رہے. اسے کیا پتا جہاد میں جو جاتا ہے جان تو جان آفرین کے حوالے کر کے آ سکتا ہے، میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتا. مومن نہیں ایسے چھپتا چھپاتا جیسے تو چھپتا چھپاتا ہے. مومن ظاہر ہے، وہ خوشبو کی طرح ہے، وہ جدھر سے گزرتا ہے وہاں ہی پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ مومن گزرا ہے. دور سے پہچانا جاتا ہے کہ مومن کیا ہے. یہ چھپتا چھپاتا ہے، پھر بالغ ہو جاتا ہے. اس نے گندگی نکالی ہوتی ہے، غلاظت نکالی ہوتی ہے، جو کھایا ہوتا ہے اسے گندا کیا ہوتا ہے. اللہ نے اسے بچہ معصوم بنایا ہوتا ہے، اللہ نے اس پر کوئی گناہ نہیں رکھا ہوتا. اب جب بالغ ہو جاتا ہے اللہ کا حکم ظاہر آ جاتا ہے، اور اس کے باطن میں یہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، اللہ اپنا بندہ دے دیتا ہے. یہ چھپاتا ہے، اللہ کا بندہ تعلیم دے کر حسد باہر نکال دیتا ہے، غصہ باہر نکال دیتا ہے، جہالت کی ہر چیز باہر نکال دیتا ہے. اللہ اسے
باطن کو پاک و صاف کر کے فتح بیونی کے اندر یحببکم اللہ اپنا محبوب بنا لے. ہے یا نہیں؟ پل صراط ایسے پار ہو گیا. قبر میں جا کے مٹا نہیں، قبر میں جا کے زندہ ہو گیا، ابدی حیات میں داخل ہو گیا. کوئی ایک بات ہے قسم خدا کی، علم لا محدود ہے، احاطہ ہی نہیں ہوتا. اللہ ہمیں کہتا ہے میرے بندے یہ تعلیم میں علم ہوتا ہے، تعلیم دیتا رہے، تیری بھی تعلیم ہوتی رہتی ہے. پھر کیا تھا؟ تعلیم میں علم ہی علم ہے، علم ہی علم ہے. کیا ملا؟ خوشبو ملی. خوشبو کیا ہے؟ ہر طرف سے خوشبو ہی آ رہی ہے پھول میں سے. تعلیم سے علم ہو گیا ہے. جدھر دیکھو گے وہی میں آواز درخت میں سے آ رہی تھی، اور جب موسیٰ علیہ السلام سنتے تو آواز چاروں طرف سے آ رہی تھی. علم ہو گیا ہے. اللہ پاک نے اس کا احاطہ کر لیا ہے. اب اللہ پروردگار کے یہ ساتھ تو رہتا ہے، لیکن اللہ پروردگار اس کے اوپر ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہے، محبت اس کے اوپر ہے. اب کوئی اس کو دیکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نظر آ جاتا ہے. اسے اللہ پروردگار کیسے نظر آیا؟ اللہ نے اس کا احاطہ کر لیا، اسے اپنے گھیرے میں لے لیا، اپنی رحمت میں لے لیا ہے، اپنی حقیقت میں لے لیا ہے، اپنی محبت میں اپنا محبوب بنا لیا ہے. چوہا بن کے کیا ملتا ہے؟ پتہ لگا اللہ نے چوہا کیوں پیدا کیا ہے؟ اسی طرح اللہ نے یہ سارا کچھ جو پیدا کیا ہے یہ ہماری تعلیم کے لیے پیدا کی ہے. تعلیم کون سی؟ نصاب ہے ہمارا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے تعلیم دی ہے، ان چیزوں سے ہمیں تعلیم دی ہے. کہیں کتے سے تعلیم دی، کہیں چوہے سے تعلیم دی ہے، کہیں ماں سے تعلیم دی، کہیں باپ سے تعلیم دی ہے، کہیں حلال سے تعلیم دی، کہیں حرام سے تعلیم دی. فتح بیونی کبھی نہ چھوڑنا. یہ مومن کی میراث ہے، یہ وراثت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے. اور اللہ کا نبی جو ہے وہ حقیقت کی حقیقت، رحمت کی رحمت، محبت کی محبت ہے کہ اللہ پاک نے اسے محبت کی محبت، رحمت کی رحمت، اپنی رحمت بنا کر ہماری طرف رحمت کہہ کر بھیجا ہے. عطا بڑی ہے. چوہے بن کر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. چوہا منافق ہوتا ہے، منافقت کرتا ہے اپنے عمل سے، اور شیطان اس کا پیروکار ہے. شیطان چوہے کا پیروکار ہے، خنزیر کا پیروکار ہے، لعنتی چیزوں کا پیروکار ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عذر کے اندر بھی استعمال نہیں کی جا سکتی، عذر کے اندر بھی استعمال نہیں کی جا سکتی. وہ ایسی پاکیزہ حلال ہیں، جب وہ حرام ہو جاتی ہیں، حرام ہو گئی ہیں، لیکن عذر کے اندر وہ استعمال نہیں کی جا سکتی. تعلیم کی یہ باتیں ہیں، علم کی یہ باتیں ہیں. چوہا بننے کی کوئی ضرورت نہیں. مومن ظاہر بھی ہے، مومن باطن بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ مومن باطن ہے کوئی چھپا ہوا ہے، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ظاہر میں بھی مومن ہی ہوتا ہے، باطن میں بھی وہی مومن ہی ہوتا ہے. وہی ایمان اس کے پاس ہوتا ہے، وہی تعلیم اس کے پاس ہوتی ہے، وہی علم اس کے پاس ہوتا ہے. عمل نہیں اس کے پاس ہوتا. کسی کے عمل سے گھبرانا نہ. کیوں بھئی؟ ہم نے کون سا اس کو اپنا عمل دکھانا ہے؟ نہ ہم نے اپنا عمل اسے دکھایا، نہ عمل کا تقاضا کیا. پاگل ہے جس نے عمل کا تقاضا کیا، کیونکہ اس نے اپنا عمل دکھایا ہے. کبھی اپنا عمل دکھا کر اپنی زندگی ضائع برباد نہ کرنا. اور جو اچھا اگر عمل کوئی کیا ہے تو اس کے حکم میں کیا ہے، حکم کی تعلیم سنت میں کیا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ وہ راضی ہو جائے. بات تو ختم ہو گئی. توبہ اس لیے آئی ہے کہ توبہ ہی کرتے کرتے چلے جانا، گناہ ویسے کہ ویسے پڑے کے پڑے رہ جائیں. کیا پہلی توبہ کا پتہ نہیں ہے کہ جیسے ہی لا الہ الا اللہ پڑھا تھا تو یہ تو ہم ایمان لائے تھے، توبہ کب کی تھی؟ یہ تو ہم ایمان لائے تھے، توبہ کب کی تھی؟ اگر توبہ کی ہوتی تو عمل کیا ہوتا
کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، عمل کیا ہوتا، اپنی زبان کو استعمال کیا ہوتا، عمل کیا ہوتا. ہم نے عمل کب کیا؟ ہم نے تو توبہ کی ہے، توبہ کیا ہے، اللہ کے حکم پر ہم نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اپنے باطن میں کیا کیا؟ تصدیق کی. ہم نے تو توبہ کی. توبہ سے تو گناہ اگلے جو ہم نے پہلے کیے تھے سارے مٹ گئے. کون سی توبہ ہے یہ جو آج ہم توبہ پہ لگے ہوئے ہیں؟ یہ توبہ ہے؟ توبہ تو مومن کے لیے تعلیم کی توبہ ہے جس میں اسے علم ہو جاتا ہے. علم ہوا نہیں، گناہ کیسے مٹ گئے؟ یہ نہیں ہو سکتا. آئیے حقیقت میں داخل ہو جائیں. حقیقت میں داخل ہونے کے لیے اللہ کے بندے کی صحبت کریں. صحبت عبادتی عمل نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. نماز میرا عمل عبادت کا ہے، روزہ میرا عمل عبادت کا ہے. اللہ کے بندے کی صحبت میں میرا عمل نہیں ہوتا. صحبت میرا عمل ہوتا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، لیکن حقیقت اس کی ہم نے حکم مانا ہوتا ہے. میرا عمل فارغ ہو گیا ہوتا ہے. اب حکم کی تعلیم دینے والا بندہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے جس میں علم ہوتا ہے. علم اللہ ہے، اللہ ہو رہا ہے ہمیں، اللہ مل رہا ہے ہمیں. اللہ کے بندے کی صحبت، صحابہ اکرام کو پوچھو جا کر وہ صحابہ کیسے ہوئے تھے. تابعین سے پوچھو وہ تابعین کیسے ہوئے تھے. کسی اللہ کے ولی سے جا کر پوچھو تو اللہ کا ولی کیسے ہوا تھا. اس نے عمل چھوڑ دیا تھا، اللہ کا حکم مانا تھا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کا حکم مانا تھا اور حکم کی تعلیم لینے کے لیے اللہ کے بندے کے ساتھ ہو گیا تھا. اب علم ہوا ہے، علم ہی اللہ ہے، علم اللہ کی صفت ہے. اب اللہ ہے، یہ ہے یحببکم اللہ. اللہ اس سے محبت کرتا ہے. کیوں بھئی؟ محبوبوں سے کون نہیں محبت کرتا؟ محبوب کو اپنے ساتھ رکھ کے بتاتا نہیں ہے کہ میں نے کس کو اپنے ساتھ رکھا ہے. او بھائی جسے میں نے محبت میں پسند کیا تھا اس کو میں اپنے ظاہری دنیا کے گھر میں لے کے آیا ہوں، اور جسے میں نے حقیقت رحمت محبت میں چنا تھا میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، وہ میرے ساتھ رہتا ہے. کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ یہ محبتوں کی باتیں ہو رہی ہیں بھائی. فما توفیقی الا باللہ.